ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی. آپ نے ایک دن کہا یہ حج کے دوران یہ آپ جا رہے تھے اور لبیک کہہ رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ جو لبیک کہنے والا لبیک جس کو کہتا ہے نا واجبات، اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. وہ صحابی پریشان ہو گئے واجب کیا ہوتی ہے؟ ایک نے اگے ہو کے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت واجب ہوتی ہے نا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، فرمایا ہاں، اور جنت کی خوشخبری بھی دی جاتی ہے اس کو. میرے گھر میں آئے ہو لوگ تو ہے نا دنیا میں کسی کو بوتل پہ آ دیں، کوئی چاہ کرا، کوئی کھانا کھوا دے گا، کوئی چھوٹا گوشت، بڑی گل ہے. اور میں نے تو جنت کی بادشاہی تجھے دینی ہے جو میرے گھر میں آیا ہے. یہ لبیک کہنے والا جو ہے یہ اس وقت کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ بلکہ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ یہ گناہ گار جو ہے تیرے حکم کے اوپر آگے اب معافی چاہتا ہے. لوگو اور ذرا خیال تے کرو اپنی آنکھ بند کر کے کیا دوبارہ ہوگا. یہ ابو بکر بھی کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، عمر فاروق بھی لبیک اللہم لبیک، عثمان غنی بھی لبیک اللہم لبیک، علی مرتضیٰ بھی لبیک اللہم لبیک، یہ سعد، یہ سعید، یہ طلحہ، یہ زبیر، ابو عبیدہ بن عوام، یہ عمر، یہ ابو ہریرہ، یہ ابو ذر، سارے اے اللہ حاضر ہیں ہم اور تیرے دربار میں. ایک دنیا میں واحد دربار تیرا ہی تو دربار ہے، باقی تو سب جھوٹے دربار ہیں. دربار جس سے کچھ ملتا ہے اور ذرہ بھی اگر ملتا ہے وہ تیرے دربار سے ملتا ہے، کسی اور سے نہیں ملتا. لبیک لا شریک لک لبیک. اور آج تو میں کیا کہتا ہوں نا، اور چھوٹے چھوٹے دو اور کیا اور فلانا فلانا یہ کرتا ہے، فلانا کیا کرتا ہے. کائنات کے رب کی قسم، زمین کے اوپر اور آسمان سے نیچے اللہ کے نبیوں کے بعد ابو بکر جیسا کوئی اللہ کا ولی نہیں. وہ بھی کہتا ہے میں اللہ حاضر ہوں، میں اللہ تجھ سے مانگنے، اور مانگنے والی ساری کائنات مانگنے والی، عطا کرنے والا ایک اللہ ہے بس. لبیک، ہم حاضر ہو گئے، ہم ساری ضروریات پوری تجھ سے کرتی ہیں. اور کون داتا ہے، اور کون دیتا ہے، اور کون رزق دین، اور وہ اللہ کی ذات ہے کہ نبی پیغمبر محمد الرسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ تجھے میری جھولی میں خیر ڈال دے. یہ لبیک کہنے والا لبیک کہتا کہتا جو ہے نا یہ اللہ کے گھر کے اندر داخل ہو گیا، اور داخل ہو کے یہ حجر اسود کے سامنے آ گیا. آ کے سب سے پہلے اس نے اپنا دایاں موڈا، مرد ہے اس نے ننگا کیا، عورت نے نہیں. عورت نے پورا لباس پہننا جس میں اس کا چہرہ ڈھانپنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے عورت کا اپنا چہرے کو چھپانا غیروں سے. یہ بات یاد رکھنا. یہ عورت ہے، یہ اللہ کے گھر میں داخل ہو گئی. سامنے کہاں خانہ کعبہ ہے، اور یہ بیت اللہ کے اس کنارے میں جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے وہاں پہنچ گئے. یہ حجر اسود جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاقوت من یواقیت الجنہ، فرمایا یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تو حجر اسود کہتے ہیں نا کالا پتھر، اور یہ حجر ابیض تھا، یہ چٹا دودھ تھا. محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ چٹا دودھ تھا، دودھ سے بھی زیادہ چٹا تھا. فسودتہ خطایا بنی آدم، ایک حدیث میں آتا ہے خطایا اہل الشرک، فرمایا گناہ گار لوگوں نے اپنے کالے کرتوت کے ساتھ اس کو چم چم کے اس کو کالا کر دیا. دودھ سے بھی زیادہ چٹا تھا. یہ بندوں کے گناہوں نے، کالے کرتوتوں نے اس کو کالا کر دیا، ورنہ یہ چٹا تھا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی روشنی تھی، اللہ نے اس کی روشنی کو روکا ہے یہ جنت سے آنے والے پتھر کو، ورنہ مشرق سے لے کے مغرب تک محمد الرسول اللہ نے فرمایا اس کی روشنی تھی اس کی. یہ انسان حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کے اس نے اپنا ہاتھ جو موڈا ننگا کر کے، سب سے پہلے موڈا ننگا کیا اور اپنا ہاتھ چوک کے سیدھا، اگر قریب ہے تو اس کو چوم لے، اگر نہیں تو اس کو ہاتھ لگا کے چوم لے، یا چھڑی لگا یا کوئی چیز لگا کے وہ دور سے چوم لے، نہیں تو دور سے اللہ اکبر ایک ہاتھ کے ساتھ اس نے اس کو اللہ اکبر کیا،
اور پھر اللہ کا نام لے کے یہ چل پڑا اور یہ چکر لگانے کے لیے ہے۔ یہ یاد رکھے، حجر اسود کو جو انسان چومتا ہے، یہ بات یاد رکھے، یہ سمجھ لے، اور لوگوں دھیان سے سمجھ لو میری بات کو۔ حضرت عمر فاروق جب اس کے سامنے آئے تو آپ نے کہا تھا انی لا اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اے حجر اسود، تو نفع نقصان کا مالک نہیں، اور میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے چوما تھا، میں اس لیے چوم رہا ہوں۔ یاد رکھنا۔ اور مکے مدینہ تو دور کی بات ہے، مکے میں حجر اسود کو جس کو تمام نبی بھی جس کو چومتے ہیں، اور وہ بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، شہنشاہ کائنات۔ یاد یہ نبی کا طریقہ ہے کہ اس کو چوما ہے۔ آپ نے جس وقت اس کو چوما، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کیا انعام دیا؟ آپ نے اس کو چوما یا دور سے آپ نے کہا اللہ اکبر دائیں ہاتھ کے ساتھ، نبی علیہ السلام یخط الخطایا، فرمایا بندے نے جس وقت اللہ اکبر کہا یا اس کو چوم لیا، ساری خطائیں اس کے گناہ اسی وقت چڑھ گئے۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ اوے اللہ کے گھر میں آئے ہو، شہنشاہ کائنات کے گھر میں ہو، اس کے انعامات، اس کی خدمت دیکھو تمہاری کیسی کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کفارۃ للخطایا، اس کو استلام کرنا یا اس کو چھونا جو ہے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حجر اسود جو ہے یہ جب آئے گا قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لائے گا، کائنات کے امام نے فرمایا اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگا، اور آنکھوں سے یہ پہچانے گا، پہچان کے کہے گا یا اللہ یہ بھی آیا تھا، اس نے بھی چوما تھا، اس نے بھی اللہ اکبر کہا تھا۔ یہ کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا یشہد علی من استلمہ بالحق بحق، فرمایا جس نے اس کو استلام کیا ہوگا یا اس کو چوما ہوگا، قیامت کے دن اللہ کی جناب میں تمہاری طرف سے سفارش بن کے سفارش کرے گا، یہ شہادت دے گا تمہارے لیے۔ یہ حجر اسود جو ہے، اور لوگوں میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اپنے دل کی بات ہے، اس کائنات میں یہ واحد پتھر ہے جس کو سیدنا ابراہیم نے اپنے دونوں معصوم ہاتھوں کے ساتھ کعبے کی اس نکر پہ لگایا تھا، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام جب جوان تھے نا، جوانی کے دور میں ایک دفعہ خانہ کعبہ بارش کی وجہ سے شہید ہو گیا، بنایا گیا، کائنات کے امام کے معصوم ہاتھوں نے پھر اس کو پھڑ کے پھر نکر پہ لگایا۔ میں تو ایک عجیب بات کہتا ہوں، شاید کسی کے دل کی وہ بات ہو کہ نہیں، میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں۔ میں جس وقت حجر اسود کے قریب ہوا تو مجھے یاد آ گیا، اوے اس کے حجر اسود اور تیرے اوپر نبیوں کے امام نے اپنے بل لگائے تھے، اور آج میں نلیک اس جگہ بل لگانے کی جگہ پہ بل رکھا ہوں۔ محمد الرسول اللہ نے جس جگہ اپنے ہونٹ لگائے تھے، میں اس جگہ ہونٹ لگا رہا ہوں۔ اس کائنات میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز اب اس وقت یقینی طور پہ نہیں جس کو محمد الرسول اللہ کے لبوں نے چھوا ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ کس کو اللہ یہ چوم رہے ہو؟ حجر اسود کو چوم رہے ہو اللہ کے حکم کے مطابق، اور اس جگہ چوم رہے ہو جس کو نبیوں کے امام نے اپنے بل لگائے تھے۔ جس سے آپ نے جس وقت اس کے بعد طواف شروع کیا، طواف شروع کرتے وقت آپ نے پہلی بات یاد رکھے، اگلا انعام اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا طواف شروع کرنے والا جس وقت طواف شروع کرتا ہے نا، عمرہ کرنے والا پہلے 3 چکر حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک وہ رمل کرتا ہے، ذرا تیز دوڑتا ہے، ذرا ہل کے چلتا ہے۔ یہ جس وقت قدم اٹھاتا ہے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوتا ہے، ہر قدم کے اوپر ایک نیکی ملے گی اور ایک گناہ تیرا چڑھے گا۔ جاؤ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قدم کے اوپر ایک نیکی ملے گی اور ایک جو گناہ تیرا چڑھے گا، ایک درجہ بلند ہوگا۔ اور پھر جس وقت مسلمان جو ہے وہ طواف کرتا 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 یہ رکن یمانی تک آ گیا،
رکن یمانی تک آ کے پہلے 3 چکر عمرے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے 3 چکر حجر اسود سے رکن یمانی تک یہ ذرا دوڑ کے لگائے، ذرا ہل جل کے ذرا لگائے. ہماری طرح تیز نہیں دوڑنا، بس ذرا ہل جل کے ذرا جلدی ہو کے وہاں لائے. اگر اس کو ہاتھ لگائے تو ٹھیک ہے، اگر ہاتھ نہیں لگاتا تو کچھ نہیں ہوتا اور اس کی کوئی دوا بھی نہیں. آپ نے اس کو ہاتھ دایاں لگانا ہے. اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکن یمانی بھی جنت کا پتھر ہے. یہ بات یاد رکھنا. صحیح حدیث میں ہے محمد الرسول اللہ نے فرمایا من یواقیت الجنہ، یہ بھی جنت کا پتھر ہے. اور اس کو بھی ہاتھ لگاتے ہی انسان کے جو گناہ باقی رہ گئے نا وہ بھی سارے چڑھ جاتے. پھر اس طواف کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کسی قسم کی دعا مقرر نہیں کی. ہمارے ہاں کئی لوگ کہتے ہیں تیسرا کلمہ پڑھو فلاں کرو، یہ نہیں. اور شہنشاہ کائنات کے پاس آئے ہیں، اللہ نے کوئی دعا مقرر نہیں کی حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک. کیوں؟ اور کسی نے اللہ سے بیٹا مانگنا ہے، کسی نے بیٹی مانگنی ہے، کسی نے کاروبار مانگنا ہے، کسی نے صحت مانگنی ہے، کسی نے کوئی اور چیز، کسی نے مکان مانگنا ہے، کسی نے اور پتہ نہیں کیا کیا مانگنا ہے. اس لیے اللہ نے کھلا چھوڑا، منگو جو منگنا جو ہے، منگو منگو مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. ہاں، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک 7 چکروں میں ایک تو آہستہ چلنا ہے اور پھر ایک ہی دعا ہے. کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ایک دعا صرف بتائیے یہ 7 چکروں میں. اور عجیب بات یہ ہے انسان جو کچھ بھی مانگتا ہے نا، آپ یقین مانیے انسان جو کچھ بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ کی اس دعا میں وہ سب کچھ اللہ نے مانگنے کا طریقہ بتا دیا ہے. کہ کیا؟ تم جب یہ کہتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ میری دنیا بھی ودیا بنا دے، آخرت بھی ودیا بنا دے، جہنم تو بچا کے رکھی. اب باقی کیا رہ گیا؟ دنیا اور آخرت سب کچھ اللہ نے کیا. اور ہو سکتا ہے یہ نہ مانگ سکتا، نہ مانگا ہو اس نے، میں ہی بتا دوں کیا مانگنا ہے اس نے. رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا، یہ پہلے 3 چکر حجر اسود سے رکن یمانی تک ذرا دوڑ کے رمل کرنے کے لانے، باقی پھر آہستہ. اور 7 چکروں میں موڈا ننگا ہونا چاہیے مرد کا. 7 چکر، ہر چکر کے شروع میں اللہ اکبر. جس وقت 7 چکر ہو جائیں سب سے پہلے موڈے کے اوپر کپڑا رکھنا ہے. موڈا ننگا کیا تھا سب سے پہلے، اب موڈے کے اوپر سب سے پہلے کپڑا رکھنا ہے. رکھ کے وہ سیدھا جا کے مقام ابراہیم، اس کے پیچھے جا کے اس نے عمرے کے 2 فرض پڑھنے ہیں. فرض عجیب بات ہے جو جی جا کے تھے 2 نفل پڑھنے نے، اور خدا کے بندو وہ فرض ہیں. یہ مقام ابراہیم جو ہے یہ ایک پتھر ہے. ابراہیم علیہ السلام جس وقت اللہ کا گھر بنا رہے تھے دیواریں اونچی ہوں گی تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے کے آئے کہ لو ابا جی ارتے ببو کھڑے ہو کے وہ اس پتھر کے اوپر چڑھ کے نا، اور نیچے سے اسماعیل وہ پتھر لے کے نا وہ اللہ کے گھر کو بنا رہے تھے. اللہ کا کرنا کہ اس پتھر کے اوپر اللہ کا معجزہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لگ گئے. مقام ابراہیم کے پیچھے اس نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. پہلی میں اس نے قل یا ایھا الکافرون سورۃ فاتحہ کے بعد، اور دوسری میں سورۃ فاتحہ کے بعد اس نے قل ھو اللہ احد یہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد وہ پیچھے جا کے پانی پیے. یہ پانی بھی عجیب بات ہے، عام طور پہ پانی کے بارے میں لوگوں کو یقین مانیے عام لوگوں کو پتہ نہیں. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے. کیا آپ نے فرمایا خامزہ عقبہ علی الارض فانبثق الماء، فرمایا جس وقت چھوٹا بچہ تھا اسماعیل، اماں اس کو چھوڑ کے گئی نا پانی ڈھونڈنے کے لیے، تو بچہ تو بیٹھا ہوا تھا، زمین پہ بیٹھا تھا یا لیٹا تھا، تو وہ ماں کبھی جا کے ادھر پانی ڈھونڈتی، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، کوئی بندہ ہے جا کے پتہ لگے بچے کو پانی. اور ماں کو کب سکون آتا ہے، باپ کو کب سکون آتا ہے جب بچہ پیاسا ہو. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے
اے اللہ کے گھر کے مہمانوں، آسمان سے جبریل علیہ السلام آئے، بحسب عاقبی کی او بجناحی کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں کی ایڈی ماری یا اپنا ایک پار ایسے کیا، زمین جو تھی نا وہ جس طرح مکھن کی طرح اس کے پر سے پھٹ کے پرے ہو کے پانی باہر آ گیا۔